نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کا جو موضوع ہے اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ یہ ایک سوال پر مبنی ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے اور سوال کیا ہے کہ کیا قرآن کریم میں بائبل کو محرف کہا گیا ہے، تورات و انجیل کو محرف کہا گیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک لنک جو ہے وہ سینڈ کیا، تو جب میں نے وہ کھولا گوگل کے اوپر تو لنک سینڈ کر کے انہوں نے کہا جی یہ سوال ہے اور اس سوال کا ہمیں جواب دیں۔ جب میں نے لنک اوپن کیا تو اس میں تھا جی ایک ویب سائٹ ہے تھاٹ پرووکنگ مسلم کرسچن ڈائلاگ، تو ایک لمبا مضمون لکھا ہوا تھا کتاب مقدس اور اسلامی تعلیمات، اس عنوان کے تحت ایک مضمون لکھا گیا تھا کتاب مقدس اور اسلامی تعلیمات۔ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جی قرآن کریم نے کہیں نہیں کہا ہے کہ بائبل میں تحریف ہوئی ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو بائبل ہے ہم اس کو نہیں جانتے۔ قرآن کریم نے توریت کی، زبور کی، انجیل کی، ان کتابوں کی تصدیق کی ہے، صحف ابراہیم کی تصدیق کی ہے، اور یہ بائبل میں 66 کتابیں ہیں، 72 کتابیں ہیں، 81 کتابیں ہیں، مختلف کینن، مختلف کتابیں ہیں۔ قرآن ان کی تصدیق نہیں کرتا۔ پہلے تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں۔ دوسری بات ہے تورات میں، زبور میں، انجیل میں کیا ان کتابوں میں تحریف ہوئی؟ بالکل قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ ان میں تحریف ہوئی۔ صاحب مضمون نے بالکل یہ غلط دعویٰ کیا اور جھوٹ سے جلال ظاہر کیا ہے، اور یہ لوگ جھوٹ سے جلال ظاہر کرتے۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں 68 آیت میں تک اے اہل کتاب، جب تک تم توریت اور انجیل کو اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے ہو تم۔ دوسری وہ دلیل دیتے ہیں سورہ مائدہ میں سے کہ اس میں ہدایت و نور ہے۔ تیسری دلیل دیتے ہیں کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل کیے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کرے، اور جو کوئی خدا کے نازل کردہ حکم پر عمل نہ کرے تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ یہ والد ہے کہ وہ سوال قائم کرتے ہیں، اور سوال قائم کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ ان کتابوں میں تحریف نہیں ہوئی، کیونکہ اگر تحریف ہوئی ہوتی تو پھر ان پر عمل کرنے کا حکم کیوں ہوتا، اس کو قائم کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا کہ اس کو قائم کرو۔ اور اسی طرح ایک ویڈیو ڈاکٹر پادری تحسین خان جو ہیں ان کی، وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا دعویٰ، ایک ان کی پہلی ویڈیو کا بھی ہم جواب دے چکے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ جو ہے میں سن کے حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 400 سال بعد خلیفہ مروان کے زمانے میں یہ خیال پروان چڑھا کہ ان کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اسلام کی آمد کے تقریباً 400 سال کے بعد خلیفہ مروان جو تھے ان کے دور میں یہ بیسیکلی کیا ہوا کہ یہ دعویٰ زور پکڑ گیا کہ بائبل بدل گیا۔ کیا کہنے جناب آپ کی؟ خیر، پہلے تو ان کے ہم سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اگر ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے تو خدا نے کیوں کہا ہے کہ ان کتابوں کو قائم کرو؟ یہ نہیں کہا ہے کہ ان کتابوں کو قائم کرو۔ آپ نے بھی جو پڑھ کے لکھا ہے، آپ نے پوری وہ صورت لکھی ہے، ترجمہ بھی لکھا ہے۔ خدا نے یہ فرمایا ہے کہ جو خدا نے نازل کیا ہے، تورات میں جو خدا کا نازل کرتا ہے اس کو قائم کرو، انجیل میں جو خدا کا نازل کرتا ہے اس کو قائم کرو۔ جو تم لوگوں نے اس میں اپنے اضافے کیے ہوئے وہ نہیں، جو تم نے خود ساختہ عقائد بنائے ہوئے وہ نہیں، وہ تو پہلے ہی تم نے نافذ کیے ہوئے۔ ایک مریم کے بیٹے کو، ایک عورت کے بیٹے کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، پہلے ہی تم نے بنایا ہوا ہے، وہ تو تم نے قائم کیا ہوا ہے۔
تم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ گلتیوں 3:13 کے مطابق ان کو لعنتی موت مروا کے تو اپنے شریعت سے تم نے انکار کر دیا ہوا ہے. تو یہ تو تم پہلی، اور قرآن تم نے کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، یہ تمہاری خود ساختہ باتیں ہیں. کیا کرو؟ جو خدا نے نازل کیا اس کو قائم کرو. یہ تو ہوا ان کے سوال کا جواب. دوسرا جناب ڈاکٹر تحسین خان صاحب وہ کہتے ہیں جی یہ قرآن میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ تحریف ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یہ بھی ان کی بھی بات اس مضمون سے ملتی جلتی ہے. تو آج ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم سے ہم انہیں یہ دکھا دیں کہ قرآن کریم نے تحریف کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 ہے. 75 سے اب پڑھتے جائیں آگے جناب 79 تک. یہ سارا یہودیوں سے خطاب ہے اور ان کے کرتوت بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کتاب کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے آپ پہ؟ نہیں، خدا کا کلام انہوں نے سنا، خدا کے کلام میں یہ تحریف کر دیتے. یعنی یہ اتنے نڈارا ہیں، یہ تو خدا کا کلام بدل دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں، تو یہ آپ پہ ایمان لے آئیں گے. یہ بات کی جا رہی ہے. یہ سورہ بقرہ ہے. اور جناب اس سے بھی آگے بڑھ کے قرآن کریم نے ان کی ایک اور خصلت، یہ تو تحریف ہے نا، تحریف ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ کر دینا یا کسی چیز کو کم کر دینا یا کسی چیز میں ہیر پھیر کر دینا، تبدیلی کر دینا، گڑبڑ کر دینا، بلنڈر کر دینا. تو یہ تو بلنڈر کرنے کے عادی ہیں. بلنڈر کرنے کے بعد ایک اور بھی کرتوت ہے ان میں. خالی یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز انہوں نے گھٹا دی اس میں سے، یا کوئی اس میں بلنڈر کر دیا، ہتاتن ہے اس کو ہنتاتن بنا دیا. صرف یہ نہیں، اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کہ اپنی طرف سے کتاب لکھ لیتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں قرآن کریم کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. تو اپنے ہاتھ سے، اپنے پاس سے یہ کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے نازل کرتا ہے. آپ دیکھیں ان کے یہ مختلف کینن جو ہیں وہ کیوں ہیں، مختلف کینن. میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں ان سے یہ سوال کر چکا ہوں، مگر آج تک کبھی کسی نے اس سوال کا ہمیں جواب نہیں دیا. ہم نے پوچھا تھا کینن کس نے مرتب کیا، کوئی جواب نہیں. کہ کینن مختلف کیوں ہیں، کوئی جواب نہیں. یہودیوں سامریوں کا کینن مختلف، یہودیوں کا کینن مختلف، جو کیتھولک ہے ان کا کینن مختلف ہے، پروٹیسٹنٹ کا کینن جو ہے وہ مختلف ہے، آرتھوڈکس کا کینن جو ہے وہ مختلف ہے، ایتھوپین کینن جو ہے وہ مختلف ہے. بائبل ایک، کینن مختلف کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان میں یہ اختلاف ہے. وہ اس کو الہامی مانتے ہیں، یہ ان کو الہامی نہیں مانتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کچھ گھڑی ہوئی ہیں باتیں ہیں. تو یہ کچھ کتابیں اپنی طرف سے لکھ کے یہ خدا کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور کچھ باتیں اپنی طرف سے بنا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. یہ جھوٹے لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ بائبل محرف ہے مگر مانتے نہیں ہیں. جب مسیحی حضرات یہودیوں سے بات کرتے ہیں تو یہودیوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے خدا کے کلام کو بگاڑا ہے اور یسوع مسیح کی پیشین گوئیوں کو تم لوگوں نے وہاں سے نکالا ہے. جب اونلی جیزس والے تثلیثیوں سے بات کرتے ہیں تو تثلیثیوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے 125 آیات گھاڑ کے متن میں داخل کر دی. اور میں چیلنج کرتا ہوں، پرانے عہد نامے میں 68 آیات ہیں، نئے عہد نامے میں 57 آیات ہیں، کل 125 آیات ہیں. میرے پاس ان کی فہرست ہے، لے سکتے ہیں. جو انہوں نے متن کا حصہ نہیں ترجمے میں ڈال دی ہیں. اب میں کیا کہوں؟
اب لوگ کہیں گے یہ پادری صاحب نے یہ کیا فتویٰ لگا دیا ہے. میرے پاس ان کی فہرست ہے. میں نے کہا ہے یہ جو آیات میرے پاس 125 آیات ہیں, کوئی مائی کا لال آ کے ان کی تسلی کر لے, اگر یہ بائبل میں نہ ہوں تو میں جھوٹا. 125 آیات متن کا حصہ نہیں ہے. خیر, میں آپ کو چند حوالے دیتا ہوں تحریف پر مبنی. یہ مضمون تو بہت لمبا ہے, تحریفات, اتنی تحریفات شمار نہیں کی جا سکتی. چند مثالیں میں آپ کو دوں گا. مثال کے طور پہ جناب متی نے 2:23 میں لکھا ہے, ناصرہ نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا کہ وہ ناصری کہلائے گا. یہ نبیوں کی معرفت کہا گیا. جناب متی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ نبیوں کی معرفت کہا گیا, کہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا کہ وہ ناصری کہلائے گا. یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بہت ساری کتابوں میں بہت سارے نبیوں نے پیشین گوئی کر رکھی تھی یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ ناصری کہلائے گا. مگر جب آج ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کو دیکھتے ہیں تو کوئی ایک نبی کی پیشین گوئی ہمیں نہیں ملتی کہ وہ ناصری کہلائے گا. دو باتیں, یا جناب متی نے جھوٹ بولا ہے یا یہودیوں نے تحریف کر دی ہے. مسیحیوں پہ یہ فرض ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے نبیوں کی معرفت یہ پیشین گوئی دکھائیں, نہیں تو تحریف کا اقرار کریں. متی 27:9 میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی, انہوں نے اس کی قیمت کے وہ 30 روپے لے لیے. یرمیہ نبی کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے. پھر کیا ہوا؟ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے تحریف کر دی, یا پھر جناب متی نے یہودیوں پہ بہتان لگایا ہے. فیصلہ آپ پہ, یہودیوں نے تحریف کی یا متی نے بہتان لگایا. اگلی بات ہے جی متی 1:23 میں کنواری حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی. یہ انہوں نے جناب یسایہ کے حوالے سے نقل کی ہے. یسایہ کی کتاب میں کنواری حاملہ ہوگی کہیں بھی نہیں ہے. یہ تحریف کی, یا جناب متی نے تحریف کر کے لکھا ہے کہ کنواری حاملہ کی, یا ہو سکتا ہے یسایہ میں لکھا ہو کہ کنواری حاملہ ہوگی تو یہودیوں نے تحریف کر کے وہاں جو ہے نا وہ کنواری کو ختم کر دیا. آپ کو اردو ترجمہ میں کنواری ملے گا, مگر جب آپ ہیبریو دیکھتے ہیں, عبرانی دیکھیں گے تو عبرانی میں کنواری کے لیے بتولہ کا لفظ ہے, مگر وہاں بتولہ نہیں ہے بلکہ وہاں جوان عورت ہے. تو دو باتیں ہیں, یا یہودیوں نے وہاں تحریف کی ہے یا جناب متی نے سینہ زوری سے کام لیتے ہوئے یا کنواری لکھا ہے. یہ تو ہے چند ایک مثال ہے. اس کے بعد تحریف کیا ہوتا ہے؟ جب کسی بات میں یہ ثابت ہو جائے نا, جب کسی چیز میں اضافہ ثابت ہو جائے, کمی ثابت ہو جائے یا اضافہ ثابت ہو جائے تو یہ تحریف ہوتا ہے. تو یہ تو ایسی چیز ہے بائبل کی تحریف کہ کوئی دنیا کا کوئی شخص, کوئی صاحب علم آدمی اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ استثناء کی کتاب پڑھیں, استثناء کا آخری باب نکالیں, وہاں آپ دیکھیں موسیٰ کی موت, موسیٰ کی قبر, موسیٰ کی موت اور قبر کے بعد کہ اس کا قبر کا بھی نام و نشان مٹ چکا ہے, کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قبر کہاں ہے, یعنی اتنی مدت گزر چکی. یہ موسیٰ کی کتاب میں کس نے لکھا؟ یہ اضافہ کس نے کیا؟ تحریف کس کو کہتے ہیں؟ اضافے کو تحریف کہتے ہیں. یہ میں نے صرف چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں, لہذا یہ ان کا جھوٹ ہے. قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں یہ بالکل ان کو علم نہیں ہے, قرآن کریم کا علم نہیں ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے, تو یہ دعویٰ کر دیتے ہیں جی 4 صدی عیسوی میں تحریف کی بات کرو. بھائی تمہاری بائبل چیخ چیخ کے بتاتی ہے کہ بائبل محرف ہے, بائبل میں تحریف ہوئی ہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے یہ ان سے کسی مسئلے میں کیوں پوچھتے ہوئے, ایک تو ان کی کتابیں پرانی ہیں, دوسرا یہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں. قرآن کے حوالے میں آپ کو دے چکا ہوں, احادیث بکثرت موجود ہیں, اور پھر یہ ان کی بائبل کے تضادات, بائبل کے مختلف کینن, معمولی ریاضی کی غلطیاں, تضادات, بلنڈر اور ایسے غلط واقعات چیخ چیخ کے گواہی دے رہے ہیں. انبیاء مقدسین کی توہین, خدا کی توہین, چیخ چیخ کے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ انسانی کلام ہے. تو
ये बाइबल की तहरीफ तो खुद बाइबल इस पे गवाह है कि इसमें तहरीफ हो चुकी है। तो लिहाजा मैं जनाब डॉक्टर तहसीन साहब से और इनके जो डॉक्टर हैं और जो इनके मुहक्किकीन हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कम अज़ कम जब आप लिखते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं तो तहकीक से काम लिया करें, थोड़ी रिसर्च कर लिया करें, निरा झूठ से जलाल ज़ाहिर ना किया करें। शुक्रिया।